السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ سورہ النمل 19واں پارہ اور سورہ النمل کی شکر آیت نمبر 29 اور 30 اور 31، جہاں اللہ رب العزت نے دو بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دنیا کے عظیم بادشاہ تھے، اور انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی تھی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد پھر قیامت تک اس طرح کی بادشاہت کسی اور کو عطا ہی نہ کرے۔ اتنے بڑے بادشاہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ انہوں نے ایک خط لکھا، اس وقت کی ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا، اس کا ذکر بھی اللہ نے یہاں کیا ہے کہ اس کو اللہ نے دنیا کی ہر چیز دی تھی، اور ایک اس کا تخت بھی تھا بڑا۔ وہ ہدہد کے ذریعے وہ چٹھی ان کو پوسٹ کی، تو اس نے اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر اپنے وزیروں کے سامنے اس چٹھی کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگی یا ایھا الملأ ما لو انی القی الی کتاب کریم، اے میرے وزیروں، مجھے ایک بڑی اہم چٹھی آئی ہے، بڑی اہم چٹھی۔ وہ ہے کیا؟ انہ من سلیمان، وہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. اور لکھا گیا وہاں مختصر جملہ، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ خبردار سرکشی نہ کرنا بلکہ مطیع اور مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کے نام کی اتنی برکت کہ اس وقت کی جو ملکہ سبا تھی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ وہ اتنا کچھ اس کے بعد اللہ فرماتے جب ہدہد نے وہ منظر دیکھا اور نبی سلیمان علیہ السلام ان کی حاضری لگائی تو کہنے لگے میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر کوئی دلیل لے کر آئے. اتنی دیر میں ہدہد اٹھتا ہوا آیا تو انہوں نے نبی سلیمان کو پریشان کر دیا. کہتے ہیں اللہ کے نبی جی تم میری حاضری لگا رہے ہو، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسی پرندہ ہے ہدہد، ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کا مجھے بھی پتہ تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، اور خبر بھی اتنی زیادہ. اللہ اکبر. اللہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہ اپنے علاقے کی بادشاہ ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اسے دنیا کی ہر چیز دی گئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہدہد کی زبان. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے. لیکن میں حیران اس بات پر ہوں کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں. تو نبی سلیمان نے چٹھی لکھی ان کو، اور اس چٹھی کا آغاز بسم اللہ سے کیا. اس کا اتنا روب پڑ گیا اللہ کے نام سے، حالانکہ وہ بھی بادشاہ تھی، اپنے علاقے کی بادشاہ تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے دنیا کی ہر چیز کو دی تھی، لیکن اتنا روب پڑا اپنی قوم کے سمیت مسلمان ہو کر نبی سلیمان کے قدموں میں حاضر ہوں. اتنا اللہ کے نام کا روب ہے. آج میں درس میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام کو پروموٹ کریں. جس طرح اللہ کی ذات باقی ہے اس طرح اللہ کا نام بھی باقی ہے. باقی سب ختم، تمام انسان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور بڑے بڑے دنیا کے نامور بادشاہوں کا نام مٹ جائے گا، لیکن تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ ذو الجلال والاکرام کا نام بڑی برکت والا ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، ایک اللہ کا نام باقی رہے گا جو بڑے جلال و اکرام والا ہے. اللہ کا نام لیجیے. نبی سلیمان اللہ کے نام سے اپنے چٹھی کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے. بسم اللہ، اتنی برکت ہے اس میں. بسم اللہ. جب گھر سے نکلے تو دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے نا، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، شیطان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کروائے. میں نے الحمدللہ کالج میں کتنے بچوں کو یہ دعا کروائی یاد. گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑی عظیم دعا ہے. اس طرح حدیث میں آتا ہے جو 3 بار یہ دعا پڑھ لے صبح اور شام، اس پر زندگی بھر میں کبھی کوئی آفت نہیں آئے گی، اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی. زندگی بھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء
وهو السمیع العلیم، 3 بار۔ اور اس طرح آپ نے فرمایا جب شام کا وقت ہو جائے تو اس وقت اپنے دروازوں کو بند کر لو، اور اس کو بند کرنا بسم اللہ پڑھ کر، تالا پکڑے نا، کنڈی لگے، بسم اللہ بسم اللہ۔ میں کئی دفعہ بچوں کو کہا، چھوٹا بچہ ہے، کہتا پاپا میں تالا لگاؤ اور ساتھ پڑھو بسم اللہ، بچہ پڑھتا بسم اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تالا، جو کنڈا بسم اللہ پڑھ کر لگا دیا جائے اس کو شیطان بھی نہیں کھول سکتا، شیطان بھی نہیں کھول سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی کھول دیتے ہیں۔ ہم کہتے کنڈی لگائی تھی، پتہ نہیں کسے کھول دی، تو جب کنڈی لگائے بسم اللہ بسم اللہ، سواری پہ بیٹھ رہے اللہ کا نام لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر پہلا قدم رکھتے نا، رکاب پر، پائیدان پر، تو آپ سب سے پہلا قدم پڑھتے بسم اللہ، باقی دعائیں بعد میں پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا، اللہ اکبر۔ کہ کل کھڑیا میں کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، ہوتے رہتے ہیں، دعائیں ہم سے رہ جاتی ہیں، مس ہو جاتی ہیں۔ اللہ بڑا حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ کے پاس سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، جو بھی چیز ہے، بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھے، پھر دعائیں پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی کائنات بیمار ہو گئے تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو آسمان سے بھیجا۔ کتنا اہم یہ وظیفہ ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جبریل علیہ السلام کو آسمان سے بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو دم کرو۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ دم کرنا اور کروانا یہ نبی کی سنت ہے، لیکن دم غیر شرعی نہ ہو، اس میں شرک کی بو نہ آتی ہو، ٹھیک ہے۔ آسمان سے وظیفہ آیا کہ اے جبریل علیہ السلام میرے پیغمبر کو جا کے دم کر دو، بسم اللہ ارقیک، بسم اللہ، اللہ کا نام ہے نا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک۔ یہ دم کرو، اپنے بچوں کو دم کرو، انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا ملے گا۔ ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا جی میرے جسم سے دردیں ختم نہیں ہوتی، بڑی پین ہوتی ہے، ڈھیروں پین کلر کھاتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، میڈیسن کھانے میں حرج کوئی نہیں، لیکن بندہ اتنی گولیاں کھا لیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو گولیوں پر، ڈاکٹر کے نسخے پر، میڈیسن پر بڑا یقین ہے، پیراڈول پر یقین ہے، برکسن پر یقین ہے، کھاتے ہیں، تو نبی کائنات کی بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ سبحان اللہ۔ آپ کی بات پکی، اتھینٹک، شک اور شبہ سے پاک کون سی بات ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، میں جو بات کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے وحی پر کرتا ہوں۔ ان هو الا وحی یوحی، میں جو بات کہتا ہوں دین کے بارے میں وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ میری طرف کرتا ہے۔ اللہ نے باتیں بھیجی ہیں، ہم یقین پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے۔ صحیح حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں میں نیا مسلمان ہوا، میرے عرض کے بڑی درد ہوتی ہے جسم پر، تو آپ سرکار نے ہمیں دم کو، اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 دفعہ کہو، جس جگہ پر درد ہے وہ ہاتھ رکھو ایسے اور پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ، اور اس کے بعد
7 مرتبہ حدیث میں آتا ہے یہ لفظ پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اتنے لفظ ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 بار، اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ یہ پڑھو۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے نبی کائنات کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھا، اللہ نے میرے جسم سے دردوں کو غائب کر دیا، ختم ہو گیا۔ بھائی آپ گولیاں بھی کھائیں، ساتھ دم بھی کیا کریں۔ اللہ کے نام بڑا اونچا ہے، اللہ تبارک اسم ربک، اللہ کا نام بڑا بابرکت ہے، جو کام کرے اللہ کے نام کے ساتھ۔ میدان جنگ میں ایک صحابی اچانک دشمن کا تیر آیا تو منہ سے سی کی آواز آئے، آپ سرکار نے فرمایا اگر تو بسم اللہ پڑھتا، بسم اللہ پڑھ لیتا تو رحمت کا فرشتہ تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے۔ ایسے جب کوئی اچانک چھیڑا آ جائے، کوئی چیز آ جائے، اب ڈرائیو کر رہے، یکدم بریک لگانی پڑے، بریک بھی لگائیں سب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تم اللہ کا نام لو گے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ کے نام کو پروموٹ کرو۔ اللہ کا ایک نام ہے ذاتی اللہ، کتنا اس نام کے اندر روگ ہے، کتنی کشش ہے، کتنی دلچسپی ہے۔ اللہ، کبھی اکیلا بیٹھ کر اللہ کی طرف دھیان کر کے نا اللہ کا نام اللہ، کتنا عظیم نام۔ ذاتی نام ایک ہے اور صفاتی نام اللہ کے کئی ہیں۔ بسم اللہ میں بھی اللہ اور ابھی الرحمن الرحیم 2 صفاتی نام ہیں، اور اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام۔ اچھا کیسی عجیب بات ہے، اس نام کی برکت کتنی ہے۔ اب شروع سے الف اتار دے، سمجھا، باقی کیا رہے گا للہ، للہ اللہ کا نام، پھر باقی ہے اللہ کے لیے۔ پہلی نام اتار دے، پھر آ جائے گا لہو، اس اللہ کے لیے، نام پھر باقی ہے۔ دوسری نام بھی اتار دے تو پھر آ جائے گا هو اللہ الذی، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الا ہو، ہو کا مطلب وہ اللہ، اللہ کا نام پھر باقی ہے۔ آئیے اپنے گھروں کے اندر عورتیں، مائیں، بہنیں، کوئی کام کرے، آٹا گوندھ رہا ہے، کوئی مسئلہ، بسم اللہ، اپنے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرے۔ جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے اس میں رحمت، برکت اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ نے ہمارے بچوں اور نسل کی حفاظت کی۔ نسل، آپ نے فرمایا جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے تو انسان حقوق زوجیت کے لیے جب وقت آتا ہے تو دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ آپ نے کہا جو یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہ اس کی پیدا ہونے والی نسل کو ساری زندگی شیطان کی شر سے محفوظ کر دے۔ اتنا اللہ کا نام بلند ہے۔ تو آئیے جب کھانا کھانا ہے تو پھر بھی پڑھنا بسم اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کھانے بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، شیطان عملاً اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور اگر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے نا تو شیطان اس میں نہیں شامل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر کام کے اندر بسم اللہ سے آغاز کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ حفاظت ملے گی، عزت ملے گی، برکت ملے گی، شفا ملے گی، اور اللہ کی طرف سے مدد ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بیماروں کے لیے
پریشان لوگوں کے لیے دعا کیجیے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحم فرما، دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کر دے. یا اللہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اب ہمارے ملک پاکستان کی تا قیامت حفاظت فرما، امت مسلمہ کو متفق اور متحد فرما دے اور مل کر کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ اسلام کے مد مقابل جتنے بھی ملک اور طاقتیں ہیں سب کو ریزہ ریزہ کر دے، تباہ و برباد کر دے، ناکام و نامراد کر دے. اسلام کو، اسلام والوں کو زندہ باد کر دے، فتح و نصرت عطا کر دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اے میرے اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو تا حیات صحیح رکھنا، آنکھیں، دماغ، دل، جگر، پھیپھڑے، ہاتھ، پاؤں، ایک ایک نعمت بہت بڑی ہے. ساری زندگی اللہ ان کی حفاظت کرنا، دنیا و آخرت کی عزت عطا کرنا. جب موت آئے تو کلمہ توحید ہماری زبان میں جاری کر دینا. اے میرے اللہ ہمارے بچوں کو نیک کر دے. امتحان آ رہے ہیں، 2-3 دن بعد میٹرک کے امتحان شروع ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یا اللہ ہمارے بچوں کو کامیاب کر دے، ہر امتحان کے اندر 100% کامیابی عطا کر دے. صرف دنیا ہی نہیں، اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو آخرت کے امتحانوں میں بھی کامیاب کر دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے اللہ رزق حلال عطا کرنا، حرام سے بچا کے رکھنا، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.